قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ جو بھی مومنات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتی ہوئی وہ پردہ کرتی ہیں، با نقاب ہوتی ہیں، بے نقاب نہیں ہوتی، حجاب سے خالی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے چہرے کو آزادانہ نہیں چھوڑ دیا کہ ہر کوئی ان کا چہرہ دیکھتا پھرے۔ اور مومنہ عورت وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، وہ گون پہنتی ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ کرونا وائرس پھیلا ہے، ہر عورت اس نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا ہے۔ پہلے یہی عورت بات کرتی تھی کہ مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے پردہ کرتے وقت، اب یہ ماسک تو آپ نے لگا لیا بیماری سے بچنے کے لیے، وائرس سے بچنے کے لیے۔ کیا آپ نہیں جانتی جو لوگوں کی نظروں کا وائرس ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس ہے؟ جو باپ اپنی بیٹی کو یہ ماسک لا کر دے رہا ہے کہ بیٹا آپ نے باہر نکلنا ہے تو یہ ماسک لگا کر نکلنا ہے، کہیں آپ کو کرونا وائرس نہ لگ جائے۔ کاش کہ وہی باپ اپنی بیٹی کو گون لا کر دیتا، سکارف لا کر دیتا کہ بیٹا آپ نے اللہ کا حکم مان کر پردہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں روشن دان بنا رہا ہوں تو ہوا آئے گی، فرمایا کہ یہ نیت کر لو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے، ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اگر تو یہ آپ نے چہرہ ڈھانپا ہوتا اللہ کا حکم مان کر، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا، آپ کو اجر ملتا، آپ مومنات میں شمار ہوتی۔ بعض ایسے لوگ ہیں متجددین جو دین کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کرونا وائرس سے جو فوت ہونے والے ایسے مردوں کو جلا دیا جائے، کبھی کہتے ہیں آن لائن نماز کا سسٹم کر دیا جائے، عجیب و غریب فتوے ہیں۔ انہی کا فتویٰ وہ کہتے ہیں جی نہ تو ہاتھوں کا پردہ ہے نہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے، تو پھر پردہ کس چیز کا ہے؟ آیات حجاب نازل ہونے سے پہلے، آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے صحابیات کس چیز کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی؟ آپ بتائیں، وہ چہرہ تو تھا جس کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ جو سورۃ احزاب ہے یہ نازل ہوئی ہے ذی القعدہ کے مہینے میں 5 ہجری کو، واقعہ افک پیش آیا ہے 6 ہجری کو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تو صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آئے، تو جیسے ہی میں نے اس کے قدموں کی آہٹ کو سنا فخمرت وجہی، تو میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ چہرے کا پردہ ہے، اور ویسے بھی عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے۔ تو فرماتی ہیں فخمرت وجہی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، کہتی ہے کہ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اور اسی طرح ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، جب وہ 3 صحابی گھر میں بیٹھے رہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں وہ دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اصل پردہ تو ہے ہی چہرے کا۔ بعد ہماری بہنیں وہ گون پہن لیتی ہیں، اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہیں، چہرہ ننگا چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ پردہ نہیں ہے، اصل پردہ آپ کے چہرے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں کو اور بہنوں کو، حالانکہ یہ فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یا تو اتنا ہوتا کہ عورتوں کا کوئی جناب عضو بھی نظر نہیں آتا، عورتیں تو پہلے ہی بے پردہ تھی، اور ساتھ یہ فتویٰ جاری کرنا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، تو یہ ایک فحاشی کو پھیلانے والی بات ہے، عریانی کو پھیلانے والی بات ہے۔ تو پردے کی بہت اہمیت ہے۔ غیر محرم مرد کو دیکھنا یا غیر محرم مرد کا عورت کو دیکھنا بالکل حرام ہے۔ 2 ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، وہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آئے، تو انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگی وہ تو بلائنڈ مین نابینا آدمی ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے فرمایا آفا ام یا وانی انتما، کیا تم اندھی ہو؟ تم تو اسے دیکھ رہی ہو نا، آپ اس سے بھی حجاب کرو، اس سے بھی پردہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ میری تمام ماں اور بہنوں کو اس آیت کریمہ پر، جسے آیت حجاب کہا جاتا ہے، جو سورہ احزاب میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی بات نہ کریں کہ اب تو ہمیں سب نے دیکھا ہوا ہے، اب پردہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ صحابیات بھی یہ بات کہہ سکتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی
فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے، جیسے حجاب والی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو اگلی نماز کے وقت ہی وہ حجاب لے کر آئی، پردہ کر کے آئی، وگرنہ وہ کہہ سکتی تھی اب تو ہمیں سب نے دیکھا ہوا ہے، ایسی بات انہوں نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، عزت دیتا ہے، آپ کو مقام دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کریں گی تو پھر ذلت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں کو اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔